آج ایک خدا کے ماننے والے سے پوری دنیا میں خوف ہے. مدرسوں سے ڈر اس لیے لگتا زمانے والوں کو کہ جب انگریزوں نے بھارت کی کیا بات ہے. سرحد و سیما پہ نہیں بھارت کے کلیجے پر قبضہ کر رکھا تھا. بے شک. جی. جب بھارت کے کلیجے پر قبضہ کر رکھا تھا تو یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے انگریزوں کو ڈر نہیں لگا. جی. سن لے علماء ذویل احترام. جی. اور اگر دل بڑا ہو تو ضرور بآواز بلند تائید کیجئے گا. جی. اس لیے کہ آدمی کے جسم بڑے ہونے سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا. سن لیجئے. مدرسوں سے کیوں ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں کو؟ ارے اسے بھی پتا ہے کہ چٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسے بھی معلوم ہے کہ زکات کے پیسے سے بچے پلتے ہیں. جی. اسے بھی معلوم ہے کہ فطرے کی رقم نہ آوے تو بھوکے رہیں گے. اسے بھی معلوم ہے کہ اگر زکات خیرات نہ ملے تو اساتذہ کو نذرانہ نہیں ملے گا. پھر بھی ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو ڈر کی صرف ایک وجہ وکٹوریا کے گنڈے جب آئے تھے لال قلعہ پر قبضہ تھا، سطح پر قبضہ تھا، بھارت کی اکنامی پر قبضہ تھا. واہ. جو کہہ دے وہی قانون تھا، جو کہہ دے وہی وصول تھا. یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے انگریزوں کو ڈر نہیں لگا. جی. اسکول کے ٹیچروں سے انگریز کبھی خوف زدہ نہ ہوئے. لیکن اسی مدرسے کی چٹائی سے ایک عالم نکلا جس کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک علامہ فضل حق خیر آبادی کے ایک فتوے نے انگریزوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کر رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بھی مدرسوں سے اسی لیے ڈر لگتا ہے ان کو، اسی لیے جی کہ پھر کوئی دوسرا فضل حق نہ پیدا کر دے. کیا بات ہے. لیکن افسوس ہمیں جو پیدا کرنا تھا وہ نہ کر سکے. یہ بھی حق. ہمیں جو پیدا کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے. بے ترتیب زلفے والا ہم نے پیدا کیا، خوبصورت جبہ اور پگڑی والا ہم نے پیدا کیا. ہم ٹھوک کر کے بحث کرنے والا اب ہم پیدا نہیں کر رہے. جی. سچ یہ ہے قبول کرنا پڑے جی. گا. جی. جی. سچ ہے. سچ ہے. قبول کرنا پڑے. ورنہ آنے والے دنوں میں ہمارے مدرسے کے بچوں سے محلے کے بچے نفرت کریں گے. نفرت کریں گے. دیکھ لیجئے مدارس کے بچوں کی زلفے، بال، چال ڈھال. ہم اپنے مدارس میں پڑھنے والے عزیز طلبہ سے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے آپ یہ مت بھولو کہ بچوں کے ہجوم میں تم وہ ہو جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر لوگ نماز ادا کریں گے. جی. تم بیٹا کسی کے ضرور ہو لیکن ماڈل بنو گے تم اہل سنت کا. جی. تم اولاد کسی کی ضرور ہو لیکن زینت بنو گے مساجد کے ممبر کی. بے شک. تم نواسا اور پوتا کسی کے ضرور ہو لیکن جو تیرے لیے میری قوم کے بچے، بوڑھے، بزرگ، مائیں، عورتوں کے دلوں میں جو جگہ ہے، یہ ہمارے سینٹرل اسکول والے ہیں جناب. نیشنل کیا نام ہے؟ نیشنل انٹر کالج. نیشنل انٹر کالج. شاندار بلڈنگ بنائی ہے. میں پوچھ رہا تھا بچے، پتہ چلا آبادی کے اعتبار سے 1/4. کمال ہے. سنو، جس کی اولادیں جاہل ہوگی اس کی اولادیں مزدور بنے گی، اور جس کی اولادیں پڑھ لے گی اس کی اولادیں مالک بنے گی. جی. اگر اپنی اولادوں کو مزدور بنانا ہو تو جاہل رکھو، اگر اپنی اولادوں کو مالک بنانا ہو تو بھوکے رہو لیکن اپنی اولادوں کے ہاتھ میں قلم دے دو.
جو بات بلیابی جیسے لوگ نہیں بول سکتے وہ چپکے سے تیری اولادوں کا قلم بول جائے گا. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. الفاظ کے مارے ہوئے سے تل ملاہٹ ہوتی ہے. قلم کی نوک سے مار دو تو نسلیں کھڑا نہیں ہو پاتی ہیں. دنیا میں پہلی کتاب قرآن جی جی بے شک. جو پہلی آئے تو تیری اقرا. وہ پڑھنے والی. جی اے بابو دونوں آدمی اگر فرصت پا گئے ہو نا یا تو گھر جا کے بیٹا سو جاؤ. آپ تمہیں دونوں کو کہہ رہے ہیں 1 منٹ نہیں لگے گا اٹھ کے چل دوں گا میں. بہت دور سے بلیابی جلسگاہ میں جا کر کے اسٹیج کے قریب سے اتر کے چل دیا بلا نہیں جائیں گے. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری سانسوں کی قیمت کیا ہے اور میں زندہ کیوں رکھا گیا ہوں مجھے معلوم ہے. جی یہ آپ کے بغل میں ہے قاری مشاہد کا جی سرس کھڑا والا. جی جی بلیابی کے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ سے یہ واقف رہتے. یہ میں اس کے لیے تھوڑی ہوں یار. یہ تو ضد تھی اور بار بار کی ہر سال ہم لوگ فون کرتے ہیں. اب ایک سال تو پچھلے ہی سال آنا تھا مراد آباد ہو گیا ایکسیڈنٹ. موت کو بلیابی نے بڑے قریب سے دیکھا. ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ خبروں میں دیکھا تھا. حضرت ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. میرے بغل سے موت گزری ہے لیکن میرے مفتی اعظم نے کیا حفاظت کی ہے یہ بھی دیکھا. واہ سبحان اللہ. ورنہ جو آدمی پلیٹ فارم کے نیچے گرا ہو اور اس کے بغل سے کوچ گزر رہا ہو وہ بھی 9 کوچ گزرا ہو. اللہ میں تو کہتا ہوں آ نا آ امام احمد رضا چھوڑ آپ بتاتا ہوں مصطفیٰ رضا کیا ہے. آ واہ کیا بات. اب تو بول دو اگر نیت سبحان صاف ہے. اللہ سبحان اللہ ارے بول چاروں طرف سے سبحان اللہ بول دو محبت سے. سبحان مسلک اللہ. اعلی حضرت زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند. قاری صاحب یہ ٹرین گزر رہی ہے یہ پلیٹ فارم ہے. جی ہمیں لگا ٹرین رک گئی ہے بیچ میں کافی گیپ پلیٹ فارم. اس دن بلیابی کا ایک کھاٹ ٹوٹا تھا. وہ ایک عالم ہمارے جو پیٹھ پر ایک بازو کی طرف پٹنہ میں کام کرتے تھے حضرت مولانا علی حسن رضوی جی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے انتقال کی خبر سن کر میں واپس جا رہا تھا جنازے میں شرکت کی. جلد بازی میں سمجھا کہ ٹرین رک گئی. جنازہ رکھ کر لوگ انتظار کر رہے تھے. میرا پیر نیچے اللہ میرا پیر نیچے پلیٹ فارم اور بوگی کے بیچ میں. واہ میرے مفتی اعظم واہ سبحان اللہ. کیا عطا کی بھیک دی ہے جی حضرت. آج بھی بلیابی کی آنکھوں سے وہ پلے والی ٹوپی بھی گلا والی صدری واہ سبحان اللہ. آج بھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا. جیسے پلیٹ فارم کے بغل میں یوں کیے مفتی اعظم پڑے ہوں اور میں اسے گر رہا ہوں اور اپنے ہاتھ سے یوں کنارے کھینچ کے پھینک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیرانے پیر غوث اعظم کی بات تو بہت اونچی یار. سچ یہ ہے کہ اگر سچا قادری ہو جائے واہ سبحان اللہ. سچا قادری ہو جائے تو عبد القادر کی نسبت اتنی کافی ہے جی کہ بڑے بڑے ہاتھ سے خود بخود پیچھے کھسک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ قادری ہو جائے. ہو. دنیا کی پہلی کتاب قرآن جس نے
सिर्फ मुसलमानों के पढ़ने की बात नहीं की, जी सिर्फ मक्के वालों के पढ़ने की बात नहीं की, मदीना और कबीले कुरैश के लोगों के पढ़ने की बात नहीं की। जो पहली आयत उतरी वो ये, इक़रा, पढ़िए। बस आंख खोल लीजिए और ये बलियाबी की गुफ्तगू समझ लीजिए। पहले ये बताइए कि मेरे अल्लाह से कोई राज छुपा हुआ है क्या? नहीं नहीं अरे जोर से बोलो ना। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज है जो मेरा रब नहीं जानता? कोई नहीं। जर्रे जर्रे को रब जाने, पत्ते पत्ते को रब जाने, मेरी सांसें कब आई कब गई कितनी होगी, सब मेरा रब जाने। तो माजल्ला क्या मेरा खुदा नहीं जानता था कि जिब्रील आयत लेकर जाएंगे, रब महबूब से कहेंगे, जिब्रील कहेंगे पढ़िए, और रसूल इनकार करेंगे, कहेंगे मैं नहीं पढ़ता। तो जब महबूब इनकार करेंगे तो फिर जिब्रील के जरिए ये कहलवाने की क्या जरूरत के पढ़िए। जी बस यही समझा दूं, गुफ्तगू खत्म। दुनिया में तन्हा कुरान जिसने सारी कौमों के पढ़ने की बात की, और पूरे 30 पारा में कोई एक आयत बता दो कि अल्लाह के किसी एक कलाम में, अल्लाह के किसी एक कलाम में या कुरान की किसी एक आयत में आयत उतरी हो और उस आयत के पर्दे के पीछे अल्लाह के महबूब की अजमत न छुपी हो। वाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं। आयतें कोई उतरे लेकिन रिफत और शौकत रब के महबूब की है। सवाल ये उठता, परवरदिगार, जिब्रील कहेंगे इकरा और हबीब कहेंगे मैं नहीं पढ़ता, तो मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, फिर ये इतना कहलवाने की क्या जरूरत? बाइबिल हो, वेद हो, क्रिश्चियनिटी की पुस्तकें हो, दुनिया में जितने धर्म मजहब, किसी मजहब ने सबके पढ़ने की बात नहीं की। किसी धर्म की किताब ने आदमियत और इंसानियत के एतबार से हिस्सा नहीं दिया, लेकिन तन्हा कुरान है जिसने बाप की प्रॉपर्टी से बेटियों का भी हिस्सा देने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर लोग यूपी में, मुरादाबाद में, हापुड़ में, रामपुर में, पश्चिमी यूपी में लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते कि नहीं देते? सभी लोग। अरे बोलो ना, अरे बोलो, शर्म क्यों आ रही, बोलो, देते कि नहीं देते? देते कम। बेटियों का हक मार के हवेली बनाने वालों, सुकून से नहीं रहोगे कब्रों में। अस्सी 80% बेटियां तो यूं ही अपने बाप की दौलत अपने भाइयों को दे देती। यार, बहनों से बड़ा दिल है किसके पास? नहीं, दे देती है, हक फरमा रहे। दे देती है ना। जी जी। फिर भी मुंह से देने में क्या लगता है यार? सही बात। जरूरत इस बात की है कि तकरीरें इस पर हो, बेटियों का हक मारना बंद करो आप। जिस दिन बेटियों को बाप अपनी जायदाद में हिस्सा देने लगेगा ना, उस दिन जहेज की लानत खुद ब खुद दम तोड़ देगी। जी। कारी साहब, ये मैंने प्रैक्टिकली बिहार, झारखंड, बंगाल में शुरू किया।
جس لڑکے کو پتا چلے گا کہ میرا نکاح جس بچی سے ہونے جا رہا ہے، اعلان کر دو یار، اعلان کر دو پاس پراپرٹی کہ میری بیٹی کو باپ کی پراپرٹی سے 40 لاکھ 50 لاکھ دیا جائے گا، کی ملکیت کی زمین مل رہی ہے، حصہ میں، شیئر میں۔ وہ لڑکا پاگل ہے جو 3 لاکھ مانگے گا 5 لاکھ؟ نہیں صحیح بات، وہ بے وقوف تھوڑی ہے جو بولے گا ہم کو ایک موٹر سائیکل دے دو۔ ناک کی طرف بیٹیوں کے حق پر کنڈلی مار کر بیٹھنے والوں، اپنے کو بدلو، بیٹیوں کا حصہ باپ کی پراپرٹی میں جو بنتا ہے دے دو۔ جیسے ہی لڑکے والے کو پتا چلے گا کہ وہ فلاں کی بیٹی، اس کو 2 ایکڑ 1 ایکڑ تو ایسے ہی مل رہا ہے باپ کی پراپرٹی سے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لڑکے والے خود تیرے دروازے متھا ٹیکنے آئیں گے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ بالکل حق بات ہے۔ تو تھوڑی سی تبدیلی لاؤ میرے عزیز۔ آج مدرسوں سے ڈر اس لیے زمانے کو لگ رہا کہ پھر کوئی دوسرا فضل حق خیر آبادی نہ پیدا ہو۔ مدرسوں سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ پھر کہیں 313 بدنی غلام نہ نکل جائے۔ مدرسوں سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ پھر کہیں کربلا والے حسین کے 72 غلام نہ تیار ہو جائے۔ مدرسوں سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ امام عشق و محبت اعلی حضرت کے عقیدے کے اسکالر اگر نکل جائیں گے تو سعودیہ کے زکات خوروں کی دکانوں میں تالا بند ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ جی جی، اپنی نئی نسل کے نوجوانوں کو بلیاوی دعوت دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے موبائل کا ڈبہ، کیوں ہمیں نفرت ہے ان ہاف پیجامہ والوں سے؟ سنو، آج جس فلسطین اور بیت المقدس کا تذکرہ اور تصور آوے، بخدا رات کی نیند اڑ جاتی، اللہ ضمیر والوں کے ہاتھ کے اٹھے ہوئے لقمے ٹھہر جاتے۔ ہم کس بوجھ کے نیچے دبے ہیں، اللہ اللہ، لیکن سیلوٹ اور سلام ہے بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنے والے رسول پاک کے ان عاشقوں کو ملبے کے نیچے لاشیں دبی ہیں، اللہ اکبر، لیکن بیٹوں کی فکر نہیں، بیت المقدس پہ نظر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایک امام کعبہ کا فتویٰ دکھا دو، امام کعبہ نے کبھی فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی تو دکھا دو، نہیں ہے، کبھی روتے بلکتے سسکیاں مارتے میری بیٹیوں کے حق میں، کبھی امام کعبہ نے ایک جملہ کہا ہو تو بتاؤ؟ نہیں بتا سکتا، نہیں ملتا، لیکن پوری دنیا میں تنہا مسلک رضا والا ہے۔ جی، اما بلیاوی تو تیرا بھارت میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہا ہے اور آخری سانس تک بولوں گا۔ سبحان اللہ، معلوم ہے کہ زندگی میری کس کے لیے ہے؟ جو خود کو جینے کے لیے زندہ ہے۔ ڈر اسے لگے گا جسے معلوم ہے کہ زندگی میری نہیں۔ جی، وارث تاجو شریعہ، تاج الشریعہ، واہ بول سبحان دو اللہ، بول دو بول دو، سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ، زور سے بول یار۔ سبحان اللہ، میں نے حضور تاجو شریعہ کا نام لیا، اسٹیج پر کچھ ماحول ٹائٹ دکھ رہا۔ نہیں سب ماشاءاللہ خوشی سے بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت کب تک کیا خاندان رضا کا مقابلہ؟ جی جی، ہم جب جلوے میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو قلم میں کہاں سے کرو گے؟ نہیں ہوگا، حق فرمان،
کیا بات کہی ہے. اختر قادری خلد میں چل دیا. بولو گے تو مال نکال دوں گا. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. حضرت اختر قادری. آج تک کوئی حضرت نہیں بولے انتقال سے پہلے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ان کو بھی معلوم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن میرے تاج الشریعہ نے پتہ بتا دیا. مریدو ماتم مت کرنا. اختر رضا کہاں جا رہا پتہ لکھ لو. اختر قادری خلد میں چل دیے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تو بول سکتے ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت قاری صاحب, حضرت کیا کہا؟ اختر قادری خلد میں چل دیے. سبحان اللہ. سارے سلسلوں کی دیوار توڑ کے بتا دیا کہ میرے ساتھ کون کون جائے گا. جی اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد میں چل دیے. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے, قادری کے لیے. سبحان اللہ. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے, قادری کے لیے. میرے عزیز, آج پوری دنیا میں دھوم ہے اور ریسرچ قرآن پہ کیا جا رہا ہے. ریسرچ قرآن جی, اور ریسرچ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ 12 سال 13 سال کے بچوں کے دلوں میں یہ 30 پارہ. واہ واہ واہ. 12 سال 13 سال بچوں کے سینے میں 30 پارہ. یہ اعجاز ہے قرآن کا. بے شک بے شک. اسلام دنیا میں کسی کے کرپا پر نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے. بلیاوی سے قاری صاحب ایک صاحب الجھ گئے. میں نے کہا یار غلط جگہ ہاتھ ڈال دیے, اور سیدھا کر دوں گا تو 2-4 مہینے چیخو گے. بولا بتائیے. ہمارے یہاں 13.25 لاکھ دیا جلا. جی, کیا کہا؟ 13.25 دیے جلے. میں نے کہا ستہ کے خزانے سے پوری دنیا جلا دو, کون روکا ہے؟ صحیح بات. اسلام میں کہ کسی ایک مسجد میں بجلی چوری کی بجلی کا کوئی ایک بلب جلتا دکھا دو. جی, تو جس مذہب کی عبادت چوری کی روشنی میں نہیں ہو سکتی, جس مذہب میں عبادت چوری کی روشنی میں نہیں ہو سکتی, اس مذہب کی عبادت گاہ چوری کی زمین پہ کہاں سے بنے گی؟ کہاں سے بنے گی؟ صحیح بات. اس لیے ہم اپنے مدارس کے ذمہ داران سے, اساتذہ اور کمیٹی کے لوگوں سے التجا اور اپیل کریں گے کہ صرف حافظ جیب بنا کر نکالنے کا وقت نہیں. حق فرما رہے. 4 سال کا ایک ٹارگٹ ہو, اور اس 4 سال کے ٹارگٹ میں کوئی ضروری نہیں کہ 100-200 بچے رہیں, 25 رکھیے, 30 رکھیے. بڑھیا ڈائٹ, اچھی خوراک, اور سیٹھوں کو کہہ دیجئے تیرے گھر بچے کھانے نہیں جائیں گے, میرے آقا کے مہمان ہیں, بنا کے لا یہیں کھلا دینا. جی, اور اگر دیکھنا ہو تو قاری صاحب ایک بار آئیے پٹنہ. ادارے شریعہ کا ایک شعبہ ہے مدرسہ شریعہ, دیکھ لیجیے گا. اچھوں کے پسینے اتر جاتے ہیں. کورونا میں دیش بند تھا, ہمارے بچے پڑھ رہے تھے, 4 سپاہی ڈیوٹی بھی کر رہے تھے. ڈرنے کا نہیں, حکمت عملی کے ساتھ ڈیزائن کرنے کا. اور ہماری نظر اس پر رہنا چاہیے کہ یہ جو بننا چاہ رہا وہ نہیں بنائیں گے.
جو اس وقت دین اور مذہب اور ملک کی ضرورت ہے وہ اس کو بنائیں گے، وہ بنا انشاءاللہ، صحیح بات. اور اس کے لیے ہم تو کوشش میں لگ گئے ہیں. ایک تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہو رہی ہے اور اس تعلیمی بورڈ کے ذریعے انشاءاللہ وہ پورا سسٹم ہوگا. ایک پیپر، ایک پرچہ، ایک ٹارگٹ، ایک ساتھ ایگزام. جماعت رابعہ کے بعد ہم اپنے بچوں سے پوچھیں گے بول اب کدھر جانا چاہتا ہے. جی جی حفظ کرتے کرتے ہمارے بچے خود بول پڑے کہ اب ہم کو کدھر جانا ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی اعتبار سے تیار کریں اور جلسوں کا مزاج بدلیے. جلسوں کا مزاج اور سسٹم نہیں بدلیے گا تو آنے والے دنوں میں پنڈال خوبصورت رہے گا، سننے والے نہیں آئیں گے، لکھے آئیں گے، لکھے. اس لیے کہ اب تو ریل بازوں نے ہر ایک کی روح نکال دی ہے اور میں تو سیدھا سیدھی دوڑوا دیتا ہوں، بھگا بھیا ہٹا، اس کو نہیں چلے گا. جی. اس لیے نعت پاک مصطفیٰ سنیں تو آپ کے سننے کا انداز یہ ہو، احساس یہ ہو کہ آپ پیر کھیڑا میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں شہر طیبہ میں سبحان اللہ، اور روضہ ہے میرے آقا کا. سبحان اللہ، اب تو بول دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے زور سے بول، سبحان اللہ، اور زور سے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا، واہ قاری صاحب. ایک پہلے منہ کھلواؤ، کھولو نہیں. نعرہ لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ مجمع تکبیر، سے نعرہ لگاؤ. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بتائے علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے بھائی یہ افراتفری بند کریے، حضرت کا خطاب ہو رہا ہے، بیچ میں بولنا پڑا ہے. بہت ہی جو ہے اچھی بات نہیں ہے، بہت ہارتی بات ہے. یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، اور عزیز اس لیے نہیں کہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ترنم باز تو ایک سے ایک دیکھا ہے. 42-43 سال تو ہو گئے ہم کو تقریر کرتے، اتنی ان کی عمر بھی نہیں ہے. کل 32 سال ہو گئے، یعنی 10 سال بیشی سے میں تقریر کر رہا ہوں. اب دیکھ لو وہ ہیرو، ارے بیٹھا اس کو 2 ہاتھ دے کے. آنے والے دنوں میں حضرت قاری صاحب دینی جلسے ہو تو گیٹ بند کرا دیجیے، ان کو اندر لیجیے. ان کو یہاں رہنا ہے. کہ مسلک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے. جی جی. ہمیں ترنم سے مطلب نہیں ہے، امام عشق و محبت کے مسلک سے مطلب ہے. بے شک بے شک بے شک. الحمدللہ یہ صرف شاعر نہیں ہیں، شاندار حافظ بھی ہیں، شاندار قاری بھی ہیں. میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ اگر مہینے میں کم از کم 1 ہفتہ قرأت کے لیے کہیں جہاں آپ کو سہولت ہو جس شہر میں، محمد علی فیضی صاحب آپ کی زندگی کی اصل کمائی وہ ہوگی جن کو آپ تجوید پڑھا دیں گے حضرت کے قواعد پر. اور آپ جن کو قاری بنا دیں گے اپنے مخصوص لہجے والا، تو آنے والے دنوں میں لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. 2 آدمی مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا ہے،
ایک وہ جو علم نافع والا عالم ہو جائے، وہ اپنے استاذ کو کبھی مرنے نہیں دیتا، بے شک سبحان اللہ. اور ایک وہ جو ایسی کتاب لکھ دے جو نسلوں کی ضرورت ہو جائے، وہ کبھی مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. بے اس لیے شک بے شک. سوچئے اس پر. اور آپ کے لیے اب پیسے کی کمی تھوڑی ہے. ایک ادارہ تو آپ چھوٹ کے پیسے سے چلا سکتے، اوپر چھوٹ کا کون سا؟ چھوٹ کا مجمع کا مسافہ جس پر کوئی جی ایس ٹی نہیں لگنا. اللہ خوب برکت. آمین. ایک ٹارگٹ رکھیے کہ سال میں ہم کو صرف 20 بچے لینے ہیں. زمین پھٹے آسمان ٹوٹے لیکن یہ ایک ہفتے کی تاریخ ہم کو کسی کو نہیں دینی. سال بھر کا ایک روٹین کیلنڈر آؤٹ کر دیجیے، مہینے میں ایک ہفتہ پڑھا دیجیے کھم ٹھوک کے. جی دیکھیے 5 سال کے بعد جماعت اہل سنت کے لوگ آپ کو کاندھے پر لے کر گھومیں گے، کاندھے پر. بے شک بے شک. تب شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی تشریف لا چکے. بیچ میں ہم لوگ 3 روز دائیں بائیں ہوئے، باقی 2-3 روز ہم لوگ ساتھ ہی تھے. اس لیے ان کو دیکھا تو ہم کو لگا ارے یار بندہ بولا نہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں. تو بھائی ایک آخری بات ہمیں بتاؤ کہ نکاح سستا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے. قاری صاحب ان کو بولنے دی، کیونکہ آپ کا تو ہو چکا ہے، اب آپ مہنگا کرنے کے لائق بھی نہیں. زور سے بولو، نکاح سستا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ باپ کی پراپرٹی سے بیٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اس لیے بیر کھیڑا کی میری ماں بہن بیٹیوں، اگر تمہارا باپ پراپرٹی میں تجھ کو حصہ نہ دے، بھائی روکے تو ڈرنا مت. کسی کو بھی بولو گی کہ بلیاوی کا نمبر دے دو، تیرا بھائی کھڑا ہو جائے گا. بلیاوی کو 10-5 پنا لکھ کر دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، لکھنؤ خالی ایک لائن لکھ کر بھیجے. امین اور سیو آئے گا، اطمینان سے ناپ کے کڑی گرا کر کہے گا یہ تیرا ہے، لے لے. اس کی نوبت نہ آوے. اپنی بیٹیوں کا حصہ اپنی پراپرٹی سے دے دو. بھائی اپنی بہن کے لیے اتنا بڑا دل رکھے نہ رکھے، لیکن ہر بہن اپنے بھائی کے لیے دل بہت بڑا رکھتی ہے. بھائی کی اولاد بھائی کے لیے اتنا بڑا دل نہیں رکھتا یار، لیکن وہ بہن ہی ہے جو اپنے بھائی کے بیٹے کو کھلانے کے لیے اپنی اولاد کو بھوکے رکھ سکتی ہے. وہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بھتیجوں سے، اور اس کا بھی اگر حق مار لو اور حصہ نہ دو تو یاد رکھنا قبر میں نہ کوئی حضرت بچانے آئیں گے اور نہ کوئی مولانا بچانے آئیں گے، کٹائی ہوگی ٹھیک سے. اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کا حق ادا کر دو تو اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کا حق ادا کر دو تو بندوں کو راحت اور خدمت کا موقع مل جائے. اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق دے. اب محمد علی بابو آ گئے، آج گھڑی نہیں دیکھنا ہے. ارے کہاں ہیں ہم؟ بیٹھیں گے تھوڑی دیر نا. کوئی خالی ہاتھ آئے گا تو ہم یہاں تک تھوڑی آنے دیں. ابھی میرے دشمنوں کے تعویذ لکھنے سے ہم تھوڑی مرنے جا رہے ہیں، ہم بچ گئے. الحمدللہ میرے سرکار غوث اعظم کی عطا سے میرے سرکاروں نے بچایا ہے.
ایسے ہی تھوڑے ہی طرح کے کہتا ہوں، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بھارت کے کسی پردھان منتری اور راشٹرپتی کو دنیا جانے نہ جانے، لیکن دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہے جہاں بریلی کے احمد رضا کو لوگ نہ جانے۔ آپ کہو گے ثبوت دے دو، تو دنیا کے ہر ملک میں انسان جو 12 ربیع النور کا جلوس نکلا ہے، عربی ممالک میں بھی جو کلام پڑھا گیا ہے وہ یہی پڑھا گیا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی، زور سے ہاتھ اٹھا کے سب سے اعلیٰ وہ اولا، اوے زور سے بول، سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی۔ جہاں جہاں جشن میلاد کا جلوس نکلا ہے، وہاں یہی تو پڑھا گیا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام سلامت۔